بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ بہت سے ملکوں میں آج رمضان کی تیسری افطاری ہوگی اور پاکستان میں دوسری افطاری ہے۔ تو رمضان کی دوسری اور تیسری افطاری دونوں کا ہی یہ عمل ہے، تیسری افطاری والے بھی کریں اور دوسری افطاری والے بھی کریں۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں افطاری کے وقت۔ اس لیے جب آپ یہ عمل کریں تو پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو آپ ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں وہ یہ میری دعا ہے، اللہ آپ اس دعا کو قبول فرما لیں۔ پھر آپ کا جو مسئلہ ہے آپ نے اس دعا میں وہ اللہ رب العزت سے عرض کرنا ہے۔ یہ رمضان تو ایک رحمتوں کا مہینہ ہے اور رحمتوں کی بارش ہے، بس ہمیں اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروا لیں یقین کے ساتھ، اور اللہ رب العزت مسائل حل کر سکتے ہیں اور اللہ ہی نہیں کرنے ہیں۔ تو آج کے عمل کا سیٹ اپ میں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے آپ نے کوشش کریں کہ افطاری جلدی بنا لیں اور کم از کم 5 منٹ پہلے تو آپ بالکل فری ہو جائیں۔ مصلی پر آ کر کہاں دسترخوان پر آ کر بیٹھیں اور کم از کم 5 منٹ یہ دعا کو دیں، عمل کریں، دعا کریں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے، آپ کی حاجت پوری فرما دیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی بات درود پاک ہے، وہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے جب بھی آپ دعا کرنے لگیں، اور دعا ہی میں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ صرف میں نے عرض کیا کہ میرے رمضان کے سارے وظائف محسوس ایام میں کیے جا سکتے ہیں اور بہت مختصر شارٹ وظائف ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا وظیفہ ہوتا ہے، لیکن کم از کم 2 سے 3 منٹ دعا ضرور کیا کریں رمضان میں۔ اور کرنا کیا ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 11 مرتبہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ کے ذہن میں ہو ساری پریشانیوں مصیبتوں سے نکالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر طرح کی تنگیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ رب العزت کے سوا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، اللہ آپ ہی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ذمہ ہے کہ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ وہ دعا میری آپ سے یہ ہے، میرے شوہر کو ٹھیک کر دیں، میرے رشتے کا انتظام کر دیں، میرے لیے کاروبار کے مواقع فراہم کر دیں، رزق میں برکت پیدا کر دیں، وافر رزق عطا فرما دیں۔ اس کے علاوہ جس طرح کے بھی جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، آپ اپنے مسئلے کے ریلیٹڈ دعا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا۔ پورے مہینے میں کم از کم 30 مسئلے تو حل کروا ہی لینے چاہیے۔ چلیں آپ 28 کروا لیں، 29 کروا لیں، کروائیں ضرور، یقین کے ساتھ کریں، ہوگا انشاءاللہ مسئلہ حل۔ اور اس عاجز کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔